سر باہر کوئی لیڈی آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے منع بھی کیا ہے مگر کافی اصرار کر رہی ہیں۔ اس نے جو ہی انٹرکام اٹھایا ہے ریسیپشنسٹ کی آواز اس نے اپنی پیشانی مسلی اور حیرت بھرے تاثرات سمیت لیپ ٹاپ پیچھے کی جانب کھسکایا۔ ان کا نام؟ وہ پیپر ویٹ گھماتے ناسمجھی سے گویا ہوا دوسری جانب سے شاید وہ نام پوچھ رہی تھی۔ سر انجم رافع۔ لڑکی کا نام سن موئز کی آنکھیں تخیل کے مارے پھیل گئیں۔ انجم اس سے ملاقات کرنے کو آفس آئی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جی انہیں بھیج دیں۔ اس نے ناسمجھی سے بولتے کال کاٹ دی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے سامنے کرسی پہ موجود تھی۔ موئز نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھرتے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ ایک یہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان آزمانے نہ جانے کیوں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑ گئیں۔ یہاں آنے کا کوئی مقصد؟ وہ بامشکل خود پہ ضبط کرتے ہوئے اپنے لہجے کو حتی الامکان سخت بناتے ہوئے بولا۔ ایک تو 2 بجے کا وقت اور اسے بے تحاشا کام تھا۔ اب سامنے بیٹھی لڑکی کو نظر انداز کرنا تو موئز کو آتا ہی نہیں تھا۔ ایک وعدہ مجھے یہاں کھینچ لایا۔ اس کی مترنم آواز میں موئز نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ کیسا وعدہ؟ میرے خیال میں ہمارے درمیان کسی بھی قسم کے وعدے وعید نہیں ہوئے تھے انجم۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی۔ یاد ہے آپ نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ مجھے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس بلا جھجک آ سکتی ہوں۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتی اسے ٹھٹکا گئی۔ اس کے سماعتوں میں اپنا ہی کہا گیا فقرہ گونجا۔ وہ مرے مرے انداز میں سر ہلا گیا اور لیپ ٹاپ کھولتے اپنی تمام تر توجہ ای میلز کی جانب مبذول کرا لی۔ نہ جانے اسے کیا کام آن پڑا تھا۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی وہ کس قدر دھڑلے سے اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ کیا کام ہے آپ کو؟ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے مابین جو سب کچھ ہوا اس کے بعد آپ کا یہاں آنا درست فیصلہ نہیں ہے۔ کسی کو معلوم ہوا تو کیا سوچے گا وہ؟ آپ کی ماں آپ کے بھائی نے کیا کیا ہے بڑی محفل میں، اور آپ اپنا بھول گئی ہیں سب کچھ۔ اتنا آسان نہیں ہوتا انجم، نہیں ہوتا۔ اس دوران وہ یہ بات بالکل فراموش کر چکا تھا کہ زاویار کی بارات والے دن اس نے کس دل سے انجم کے نہ آنے کی دعائیں کی تھی، یہ نکاح نہ ہونے کی دعائیں کی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ جو بھی ہوا بہت غلط تھا، مجھے سب کا پچھتاوا بھی ہے، لیکن وہ بھی شاید ایسے ہی نصیب میں لکھا تھا۔ میں اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، اور جو میری غلطیاں تھیں میں اسے بھول کر وہ قبول بھی کر چکی ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے جینے کا ہی تو ہے۔ اس کے نرم لہجے پہ موئز جی بھر کر حیران ہوا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس پہ ایک نگاہ ڈال کر دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج وہ کس حد تک خود کو بدل چکی تھی۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، لیکن میں اس سب میں کیا کر سکتا ہوں؟ موئز ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم تھا۔ وہ اسے امید کا کوئی سرا تھمانا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل میں جاب کرنا چاہتی تھی۔ ڈیڈی نے تو کہا ہے کہ میں اپنے آفس آ جاؤں، لیکن اپنے آفس میں وہ کیا مزہ؟ مجھے کسی اور کے آفس جانا تھا، کسی کے انڈر کام کرنا تھا، اور آپ سے بہتر کون میری مدد کر سکتا ہے؟ ایسے بھی جان پہچان بھی تو صرف آپ سے ہی ہے نا؟ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے پلیز؟ وہ چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائے دلکشی سے بولتی موئز کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ گئی۔ اس نے حلق تر کرتے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں انجم کی سرخ و سفید لمبی انگلیوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ شرم کر موئز، اس لڑکی نے نہ جانے کیا کیا وقت دکھایا ہے، لیکن وہ اب اپنے کیے پہ پشیمان بھی تو ہے، اور تو بھی تو کچھ ایسا ہی چاہتا تھا نا کہ زاویار اور انجم کی شادی نہ ہو۔ اس کے دل نے فوراً دماغ کو سرزنش کی۔ وہ اس بات پہ شرمندہ سا ہو گیا۔ موئز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو ابھی بھی منتظر آس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، وہ نگاہیں چرا گیا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ اس نے انجم کو ٹالنا چاہا۔ وہ ایک دن میں اس سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا تو اتنا عرصہ ساتھ کیسے گزارا کرتا؟ پلیز انکار مت کیجیے گا، میں بہت آس سے آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ وہ تو موقع کی تلاش میں تھی کہ کب ماہ اور زاویار سے ملاقات ہو، اور میں بھی ان سے بھی معافی مانگوں۔ بہت غلط کیا ہے میں نے سب کے ساتھ، مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ دھیمے سے بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ موئز نے بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے ہی وہ لڑکی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس سے، سونے پہ سہاگا، اس کی آنکھ میں آنسو۔ آپ کو احساس ہو گیا، یہی بہت ہے انجم۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو گائیڈ ضرور کروں گا، آپ کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولتے اسے خوشی کی نوید سنا گیا۔ انجم نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کرتے نم مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ موئز اس دھوپ چھاؤں سے منظر میں الجھ سا گیا۔ انجم فرتے مسرت کے باعث تیزی سے اس کا ہاتھ تھام گئی
وائس کے مسکراتے لب اس کی حرکت پر سمٹ گیا. اس نے نگاہیں اس کے سرخ و سفید ہاتھ میں مقید اپنے سامنے ہاتھوں میں جما دی. انجم نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا. آئی ایم سوری وہ میں. اٹس اوکے. اس کے دل میں ایک خوشکن احساس اترتا چلا گیا. اس کا چہرہ محبوب کی اتنی سی التفات پہ بھی کھل اٹھا. انجم نے مسکراتی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں. اوکے پھر کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے. آپ برا نہ مانیں تو اپنا کارڈ دے دیں مجھے. وہ جھجکتے ہوئے بولی. موئس نے بنا کسی تردد کے اپنا کارڈ نکالتے اس کی جانب بڑھایا تو وہ بھی نرمی سے تھام کے اور اپنا بیگ اٹھاتے اسے اللہ حافظ بولتے باہر کی جانب بڑھ گئے. اس کے چاہتے ہی موئس کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی. اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ آج زندگی میں پہلی بار خود چل کر اس کے پاس آئی تھی اور کتنی بدلی سی لگ رہی تھی. موئس مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا. دل خوشگمانیوں کی نظر ہوا تھا. اس کی جیب جو ہی تھانے کی حدود میں داخل ہوئی غیر معمولی پن کے احساس سے اس کا ماتھا ٹھنکا. ایک جانب انتہا کا ہجوم دیکھ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور مضبوط قدم اٹھاتے اس جانب گیا. او بی بی جاؤ یہاں سے. دن میں نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. اب سب کی شکایات سننے بیٹھ جاؤ گے تو ہمارا دن تو یہی ضائع ہو گیا نا. اب سرکار کام تو کر رہی ہے. جب وہ لوگ پکڑیں گے تو امید ہے تمہاری بیٹی بھی مل جائے گی. جاؤ اب یہاں سے. صبح دماغ کی دہی کرنے آ جاتی ہو. یہ حوالدار کی آواز تھی. زاویار جو پہلے ہی غصے سے بڑا بیٹھا تھا اس کا لہجہ سن بفر گیا اور اسے غصے سے پیچھے کی جانب دھکیلتے اس بوڑھی عورت کو اٹھنے میں مدد کی. شکریہ صاحب جی میری مدد کرنے کے لیے. آپ آئیں اندر میرے ساتھ. وہ ایک قہر برساتی نگاہ اس پہ ڈالتے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرنے لگا. انہیں کرسی پہ بٹھاتے زاویار نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا تاکہ ان کا سانس بحال ہو سکے. کیا ہوا ہے مجھے بتائیں آپ. صاحب جی میری بیٹی چھوٹی سی 3 روز ہو گئے ہیں غائب ہے. نکڑ والی دکان سے چیز لینے گئی تھی واپس نہ لوٹی. میں مسلسل 3 دنوں سے یہاں کے چکر لگا رہی ہوں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے. سب غصے سے بول کر واپس بھیج دیتے ہیں. مہربانی کریں مجھ غریب پہ اور میری بیٹی مجھے واپس لا دے صاحب جی. وہ روتے ہوئے بولی. زاویار نے کیپ اتار کر میز پہ رکھی اور اپنی پیشانی مسلنے لگا. دیکھیں بی بی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے آپ کی بیٹی کو تلاش کرنے کی. آپ ذرا حلیہ وغیرہ حوالدار کو بتا دیں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو. وہ فی الحال اس عورت کو بس تسلی ہی دے سکتا تھا. تبھی حوالدار کو اندر آواز تھی. اگلے 15 منٹ میں اس سے تمام معلومات وغیرہ لے کر زاویار نے انہیں تسلی دی اور ان کے جاتے وہ تھکے انداز میں کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا. اندر آتا حسن اس کا چہرہ دیکھ ٹھٹک گیا جو سرخ پڑ رہا تھا. زاویار تم ٹھیک ہو؟ حسن کی تفکر بھری آواز پہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بھولے سے اس بات میں سر ہلایا. وہ بچہ کچھ بولا؟ زاویار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ایک بار پھر کل والا سوال دہرایا. حسن نے نفی میں سر ہلایا. وہ بہت خوفزدہ ہے. زاویار کو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دیکھ حسن رک گیا. تم ایسا کرو جیپ تیار رکھو میں وہاں خود جاؤں گا. وہ اس کے چہرے پہ لکھی تحریر پڑھ چکا تھا. تبھی سپاٹ لب و لہجے میں بولا. تم جاؤ گے؟ وہ چونک گیا. ہاں میں. ویسے بھی اب ذرا سنجیدہ ہو کر اس سب پہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے سیاہ رنگ کی فائل بند کی اور اسے آنے کا اشارہ کرتے چابیاں حوالدار کی جانب اچھالیں. کچھ ہی دیر میں جیپ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی. تقریباً 10 منٹ بعد جیپ ایک کچے سے علاقے میں داخل ہوئی. اونچی نیچی ڈہلوانے کیچڑوں کا ڈھیر گند کے ڈھیر کے ببوکے اڑ رہے تھے. آخرکار جیپ ایک کچے مکان کے آگے آ کر رکی تو زاویار نے عجیب سے انداز میں حسن کی جانب دیکھا. یہ مجھے گاؤں کم اور گند کا سامان زیادہ لگ رہا ہے. نہ جانے لوگ اپنی رہنے والی جگہ کو کیوں صاف نہیں رکھ پاتے اور تمہیں یہی گھر ملا تھا اس بچے کو رکھنے کے لیے. وہ اب حسن پہ برس رہا تھا. فار گاڈ سیک زاویار یہی جگہ اس کے لیے محفوظ تھی. وہ لوگ اس بچے کی تلاش میں ابھی بھی ہوں گے لیکن ہمیں اسے اس گینگ کی نگاہوں سے بچانا تھا بس اسی لیے. حسن نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے سمجھایا تو اس بات میں سر ہلا گیا. زاویار نے اپنی اسٹک کی مدد سے دروازے پہ دستک دی. کچھ لمحوں کی توقف کے بعد دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا تو سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ کر گھبرا گئی. اسی لمحے زاویار کے عقب سے نامودار ہونے والے حسن کو دیکھ کے ان کی جان میں جان آئی. وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے. حسن اسے لیتے مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھا مگر وہاں موجود ایک 12 سالہ سہمے ہوئے بچے کو دیکھ کے زاویار نے لب بھینچے اور حسن کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. وہ بچہ اسے دیکھ کر ڈر کے مارے الماری کے پیچھے چھپ گیا. اس کے نزدیک پہنچتے وہ 2 عضو اس کے پاس بیٹھا. کیا نام ہے آپ کا؟ زاویار کے نرم لہجے پہ وہ نفی میں سر ہلا گیا. وہ گندا آدمی مارے گا.
وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ زاویہ نے اس کے بالوں کو سنوارتے نفی میں سر ہلایا اور اس کے کپڑے کس قدر میلے ہو رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ آپ یہاں محفوظ ہو۔ اب بتاؤ۔ طیب، وہ ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دیکھو میں اب آپ کا دوست ہوں نا، چلو مجھے بتاؤ کہ وہاں کا کچھ یاد ہے آپ کو؟ وہ کون لوگ تھے، کیسے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت شارپ بچے ہو۔ کچھ دیر اسے اپنی جانب مائل کرنے کے بعد زاویہ نے نرم لہجے میں بتایا۔ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے یہ سوئی مت لگاؤ، مجھے مت مارو، چھری سے بھی نہ کاٹو، میں نہیں بتاؤں گا۔ اس بچے کی خوفزدہ نگاہیں مسلسل دروازے پہ ٹکی تھی اور یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ ہی کی طرح 5 مزید چھوٹے چھوٹے بچے ان لوگوں نے اغوا کر لیے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی غلط کریں گے۔ آپ تو محفوظ ہوگے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بہن بھائی بھی اس سب سے محفوظ رہیں؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے کھوئے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر بتاؤ، کچھ ایسا بتاؤ جس سے ہم انہیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ وہ اس بچے کو اس کی ذہنیت کے مطابق ہی ڈیل کر رہا تھا، جانتا تھا کہ اگر سختی بڑھتی تو وہ ایک بار پھر سے سہم جائے گا۔ وہ بہت بیڈ انکل تھے، سب کو مارتے تھے، اور میرے سامنے انہوں نے 2 بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ۔ وہ پھولی سانسوں سمیت یہ سب سناتے چیخ کر رونے لگا۔ زاویہ کا ذہن اس کی بات پہ سائیں کرنے لگا۔ ظلم کی ایسی انتہا، اس کا ذہن سنسنا اٹھا۔ اس نے بامشکل طیب پہ قابو پایا اور اسے وہیں بٹھاتے باہر کی جانب بڑھا۔ گولڈ ٹیکسٹائل۔ اس کے بڑھتے قدم اس بچے کے منہ سے نکلتے الفاظ سن تھم گئے۔ اس نے مڑ کر اس کا چہرہ جھانچا جس کی حالت غیر تھی لیکن آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ اسے تیزی سے طیب کی جانب بڑھا۔ کیا یہ اس جگہ نہیں، وہ جو بھی ہے اس سے تھوڑا سا دور ہے، مگر وہ کبھی کبھی بچوں کو وہاں بھی لے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پولیس آ جائے گی۔ اس کا ذہن جتنا سوچ رہا تھا وہ بس اتنا ہی بتا پا رہا تھا، لیکن فی الوقت زاویہ کے لیے یہی بات سب سے بڑھ کر تھی۔ سپر ٹیکسٹائل۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور مسکراتے ہوئے اس بچے کو لیتے باہر کی جانب بڑھا، جہاں 2 بچے مٹی سے اٹے کھیل میں مصروف تھے۔ ایک عورت پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ گیا۔ جو عورت اپنے بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی، وہ کسی غیر کا کیوں رکھتی؟ حسن، اگر اسے یہاں محفوظ کیا تھا تو اس کی ہر چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے تھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ لیکن زاویہ، میں نے انہیں رقم دی تھی۔ ہاں تو صاحب جی، کھانے پینے میں ہی صرف ہوگی، اب مہنگائی بھی تو اتنی ہے۔ وہ عورت منہ پہ دوپٹہ رکھتے ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اب میرے ساتھ جائے گا، جیسے ہی اس کے پیرنٹس کا معلوم ہو جائے گا تو وہاں بیچ دیں گے اسے بحفاظت۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتے حسن کو ٹھٹکا گیا، لیکن وہ فی الوقت کوئی بات چھڑنے کے بجائے اس بات میں سر ہلا گیا۔ زاویہ نے اسے لیتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اب اسے سب سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ ایک وہ بچہ ویسے ہی خوفزدہ تھا، سونے پہ سہاگا۔ اس عورت کو دیکھ کر ہی زاویہ پہ اسی وقت بہت کچھ واضح ہو گیا تھا۔ یہ آنٹی گندی تھی۔ طیب کی آنکھوں میں خوف اسے جھنجھلا کر رکھ گیا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود پہ قابو پایا۔ اسی لیے تو آپ کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں چیم۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا۔ حسن بھی اس کی بات پہ ہولے سے مسکرا دیا۔ زاویہ نے جیپ کا رخ گھر کی جانب ہی کروا لیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت طے کرتے وہ لوگ وہاں پہنچے تو زاویہ انہیں آنے کا اشارہ کرتے خود اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پورے گھر میں عجیب سی سناٹے کا راج تھا۔ گھڑی بھی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اب تک تو ماہا اور رائکا کو یونی سے آ جانا چاہیے تھا، تو پھر سب کہاں غائب تھے؟ ارے زاوی بچے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بچہ؟ بوا کی پریشان کن آواز پہ وہ سب سوچوں کو جھٹکتے دھیما سا مسکرایا اور ان سے ظفر کے متعلق پوچھا۔ ان کے کمرے میں دستک دیتے ہی جو ہی اجازت ملی وہ طیب کو لیتے اندر کی جانب بڑھا۔ زاویہ، اتنی جلدی کیسے آ گئے تم؟ وہ جو کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے سوالیہ لہجے میں بولے۔ اسی دوران ان کی نگاہ اس بچے کی جانب اٹھی تو وہ سہم گیا۔ زاویہ نے ان کے سوال پہ مختصر ساری بات ان کے سماعتوں میں اتاری اور طیب کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بوا، آپ ایسا کریں، ڈرائیور کے ساتھ قریبی مارکیٹ چلی جائیں، وقتی کپڑے لا کر طیب کو فریش کروا دیں تاکہ وہ کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ کھانے کو بھی کچھ دے دیجیے گا۔ جی زاویہ بچے، وہ مسکرا کر بولی اور اس کی پشت کو دیکھتے دل ہی دل میں اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ آج رات گولڈ ٹیکسٹائل پہ ریٹ کے لیے تیار رہنا سب۔ وہ اپنی جگہ سنبھالتے تحکم بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ سب نے بیک وقت یس سر کہتے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ زاویہ کے چہرے پہ کرفتگی چھائی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ علی کالنگ لکھا دیکھ اس نے بغیر کسی تردد کے فون کان سے لگایا۔ بھائی، وہ بابی ماں
اس کے بھیگے کپکپاتے لہجے میں زاویار کو اپنے اطراف میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے چھا گیا، چہرے کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی، موبائل پہ گرفت آخری حد تک سخت ہو گئی۔ اس نے 20 منٹ کا سفر اگلے 10 منٹ میں کیسے طے کیا تھا، یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی بھیجی گئی لوکیشن پہ پہنچنے کے بعد زاویار نے اڑے اڑے حواسوں سمیت اس جگہ کا جائزہ لیا۔ یہ ایک پرتعیش سا ریسٹورینٹ تھا۔ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اپنی پیشانی مسلتے گہرا سانس بھرا۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ اندر کی جانب جاتی ماہا کی جانب اٹھی، جو مسکراتے ہوئے رائکا سے کوئی بات کر رہی تھی۔ زاویار کو تو پتنگے ہی لگے اسے بالکل صحیح سلامت دیکھ کر۔ وہ تن فن کرتے اس کے سر پہ پہنچا اور اس کا بازو تھامتے چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن سامنے کھڑے زاویار کو دیکھ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ حیران تو رائکا بھی رہ گئی تھی۔ ماہا نے خوفزدہ نگاہیں رائکا کی جانب اٹھائی تو وہ لا علمی سے شانے اچکا گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے غرایا۔ ماہا نے تعجب سے اس کے سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بلا کہاں گئی تھی؟ اسے جانا بھی کہاں تھا؟ میں کہیں بھی نہیں، یہی تو تھی میں۔ وہ کسمساتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولی اور اطراف کا جائزہ لیا، کیونکہ ہر آتا جاتا شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ماہا، مجھے وہ لوگ انتہائی زہر لگتے ہیں۔ تمہیں کیا لگا کہ میرے صبح والے رویے کے زیر اثر تم کہیں بھی جا کر مجھے ڈراوا دو گی؟ تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ ایسا خوف مجھے تمہارے لیے تو کبھی لاحق نہیں ہوگا۔ ماہا کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ وہ کس متعلق بات کر رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ماہا کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ اسے زاویار سے ویسے بھی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ تھی تو ایک موم سی لڑکی نہ، جس کے دل میں اپنے ہمسفر کو لے کر ایک خاکہ سا تھا۔ زاویار، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ رہی بات آپ کو ڈراوا دینے کی، تو میرے خیال میں ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق، ایسا کوئی رشتہ یا محبت عشق نہیں ہے جس کی بنا پہ میں خوش فہمیوں میں پڑوں۔ پلیز چھوڑیں مجھے، سب یہی دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں تو سب کے سامنے تماشا لگوا دیا، کم سے کم بڑے بازار میں مجھے رسوا مت کریں۔ زیادہ نہ صحیح تو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، یہ جان لیں کہ میں آپ ہی کی عزت ہوں۔ وہ دھیمے مگر کاٹدار لب و لہجے میں بولتی اسے جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ زاویار کی گرفت اس کے بازو پہ ہلکی پڑی۔ اس نے ناسمجھے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تیر رہی تھی۔ ماہا نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ رائکا نے ناراض نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بھائی، کم سے کم ایک بار تو اگلے انسان کی بھی سنا کریں۔ یقین کریں، آپ کا یہ روح مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں پایا، رائکا خفگی سے بولی۔ زاویار نے مٹھیاں بھینجتے بمشکل خود پہ ضبط کیا۔ لیکن مجھے علی نے کچھ اور کہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اپنی صفائی میں بولتے بولتے رکا، چہرے پہ ازلی سرد موری چھا گئی۔ چلو ماہا اندر۔ نہیں رائکا، اب مجھے گھر جانا ہے، پلیز تم علی بھائی کو بلا لو۔ وہ اسے ہاتھ چھڑواتی ملتجائیہ لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ زاویار کی الجھی ہوئی نگاہیں ابھی بھی اس پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ ارے بھائی، آپ آ گئے؟ علی کی سنجیدہ آواز میں زاویار نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی جانب آتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ زاویار کے چہرے پہ پتھریلا پن نمودار ہوا۔ یہی آدمی اسے فون کر کے اس کے سامنے رونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا۔ علی نے حلق تر کیا، کیونکہ زاویار کے عقب میں وہ بھی ماہا کو دیکھ چکا تھا، مطلب پول کھل چکا تھا۔ تم تو بول رہے تھے کہ ماہا کہیں کھو گئی ہے؟ اس نے بغیر اس کی بات کا جواب دیے سختی سے پوچھا۔ علی کو اپنے اطراف میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ ہاں تو کھو گئی ہے نا، وہ بغیر ہکلاتے چیخ اڑا کر بولا۔ زاویار نے حشمگین نگاہیں اس کی جانب دیکھ اٹھائی، جو ابھی بھی کس قدر سکون سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ماہا اور رائکا نے صدماتی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا۔ زاویار نے آگے بڑھتے غصے میں علی کے منہ پہ تھپڑ مارا تو ماہا اور رائکا نے ایک ساتھ اپنے لبوں پہ ہاتھ جما لیے۔ بھائی، علی کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھا کہ زاویار اتنی سی بات پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ تمہارا منہ توڑ دوں علی ظفر۔ تم نے جو آج کیا ہے وہ سراسر حماقت ہے۔ جانتے ہو اتنے مشکل کیس میں الجھا ہوا ہوں میں، اور تم نے ایک اور مصیبت میرے سر ڈال دی۔ جانتے ہو دماغ خراب ہو گیا تھا میرا ایک لمحے کے لیے۔ وہ ارد گرد کا لحاظ کیے بغیر اشتعال کے عالم میں سے جھڑک رہا تھا۔ اس سے قبل کہ آگے بڑھ کر وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، ماہا نے برق رفتاری سے اس کے آگے آتے منت کرتی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ پلیز زاویار، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ چہرہ جھکائے انگلیاں چٹھاتے ہوئے بولی۔ زاویار نے ہاتھ کی مٹھی بناتے خود پہ ضبط کیا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ بھائی میری بات تو سنیں، میں تو صبح والے واقعے کا اثر زائل کرنا چاہتا تھا، تبھی آپ کو یوں جھوٹ بول کر یہاں بلایا کہ بابی ماں کہیں کھو گئی ہیں۔
سوچیں اگر میں آپ کو سچ بتا کر یہاں بلاتا تو آپ کیا کبھی آتے؟ نہیں نا، تو پھر اس لیے تو جھوٹ کہا، کسی کے بھلائی کے لیے بولا گیا جھوٹ غلط نہیں ہوتا۔ علی منہ بناتے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، ساتھ ہی اپنا جلتا ہوا گال سے ہلایا۔ اس کے بعد میں ماہا اور زاویار کی نگاہیں بیک وقت ایک دوسرے کی جانب اٹھیں۔ ایک کی آنکھوں میں غصہ تھا، جبکہ دوسرے کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ واٹ ایور، مجھے واپس جانا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس ضائع کرنے کو۔ زاویار کی بات پہ ماہا کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ علی نے رائکا کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے زاویار کا ہاتھ تھامتے منت کرنے والے انداز میں بولی، بھائی اب آ ہی گئے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ کچھ کھا لینا پلیز بھائی۔ زاویار نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا اور رائکا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے اندر کی جانب بڑھا۔ ماہا نے بے دردی سے اپنی انگلیاں مروڑتے حسرت سے اس کی چوڑی پشت کو تکا جو اب رائکا کے بال بکھیر رہا تھا۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ چلے ہم بھی بابی ماں، آپ مجھ سے بات مت کریں علی بھائی، آپ کی بدولت مجھے ایک بار پھر سب کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر۔ وہ علی کی بات پہ سر جھٹکتے غصے سے بولتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ علی نے سر کھجایا۔ آمنے سامنے بیٹھے وہ ایک دوسرے سے لائن تھے۔ ماہا کی نگاہیں ایک دو بار اس کی جانب اٹھیں، لیکن اس کی نگاہیں یا تو موبائل پہ ہوتی یا پھر رائکا پہ۔ وہ بے دہانی میں میز پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی کہ اسی دوران ویٹر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹتے اس کی گود میں جا گرا۔ ماہا گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شرمندگی کا احساس رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ واٹس رانگ ود یو؟ زاویار اس ویٹر پہ دھاڑا۔ ماہا نے گھبرا کر حلق تر کرتے علی کی جانب دیکھا جس نے بامشکل اسے سنبھالا۔ نہ جانے وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ مرچیں چبا رہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، پلیز۔ اٹس اوکے بھائی، آپ جائیں۔ وہ دھیمے سے بولی اور ان سب سے ایکسکیوز کرتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارے رائکا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! نسوانی چہکتی آواز پہ رائکا نے چونک کر نگاہیں اٹھائی تو سیدھا انجم سے جا ٹکرائیں۔ زاویار نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ علی نے اس کے عقب سے نمودار ہوتے ارحام کو دیکھتے رونق سے آنکھیں گھمائیں، مگر یکدم نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پلیز انجم، تم یہاں سے جاؤ، پہلے ہی بائی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں زیادہ دیر دیکھا تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ رائکا اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، ایک ہی لڑکی فضول میں اچھے بھلے فیملی مومنٹ میں اپنا کالا سایہ لے کر آ گئی تھی۔ لگتا ہے اپنی بھابھی کو نہیں لایا آپ لوگ، اکلوتی تو بھابھی ہے، فی الحال وہ تم دونوں کی لانا چاہیے تھا، یا پھر صرف گھر کے کاموں کے لیے معمور کیا ہے اسے۔ انجم ہنستے ہوئے مزے سے بولی اور بنا کسی تکلف کے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زاویار کی پیشانی پہ رگیں ابھر کر نمایاں ہوئیں۔ میرے خیال میں تمہیں یہاں کسی نے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی۔ علی تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولا۔ انجم کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ زاویار نے نہ جانے کیا سوچ کر اطراف میں نگاہیں گھمائیں۔ یکلخت اسی احساس کے تحت وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور واش روم کی جانب بھاگا۔ ساری شرمندگی ان کے سامنے ہی ہونی ہے مجھے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، یا اللہ کبھی تو بچا لے مجھے۔ وہ اپنا دوپٹہ صاف کرتے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کی بھی کوئی عزت تھی۔ اب بس مجھے یہاں نہیں رہنا، مجال ہے جو کبھی کسی کے کہنے پہ کہیں باہر چلی جاؤں، میرا تو وقت ہی خراب چل رہا ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے مصروف سے انداز میں جو ہی مڑی، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، قدم باقاعدہ لڑکھڑا گئے۔ اس نے خوفزدہ نگاہیں اطراف میں گھمائی، لیکن کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بنا اسے مخاطب کیے اپنا دل مضبوط کرتے اس سے قبل کہ اس کے سائڈ سے نکلتی ارحام نے اس کا بازو تھام لیا۔ ماہا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ چھوڑو مجھے ارحام، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ دیکھو ماہا، بس میری ایک بار بات سن لو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا میں جانتا ہوں کہ میں غلطی پہ تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دو ماہا، پلیز۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اس کے قریب سے گزرنا چاہا، لیکن وہ پھیل کر کھڑا تھا۔ ماہا کو یہی ڈر تھا کہ کوئی اسے یہاں دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن پلیز مجھے جانے دو ارحام۔ اگر زاویار نے تمہیں یوں دیکھ لیا تو چھوڑ دو اسے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی کو تو بڑے بازار میں ذلیل کرتا رہتا ہے، سب دیکھ چکے ہیں، میں اور انجم۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں وہ خوش رکھ پائے گا، تمہاری رکھوالی کر پائے گا؟ ارے جسے اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تم مجھے اس کے نام کی دھمکی دے رہی ہو، کہیں میں ڈر ہی نہ جاؤں۔ وہ شاطرانہ انداز میں بولتے بلند بانگ کہا لگا کر ہنس دیا۔ ماہا کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا، اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔
تم میرے ساتھ چلو. تمہیں میں اپنے دل میں. اس سے پہلے کہ وہ مسکرا کر بولتے اپنی بات مکمل کرتا، اپنے منہ پہ پڑنے والے مکے کی بدولت وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا. ماہا فقط چہرے سمیت زاویار کو دیکھ رہی تھی جو پاگلوں کی طرح اس پہ پل پڑا تھا. اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں پہ قابو پایا اور زاویار کی جانب بڑھی. زاویار پلیز. وہ آنسو ضبط کرتے بھیگے لہجے میں بولی. جانتا ہے تو کس سے مخاطب ہے؟ میری بیوی سے. زاویار، ظفر کی بیوی سے. تیری اتنی جرت تم میری بیوی سے اس قسم کی گھٹیا بات کرے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمر سے لگاتا درستگی سے بولا. تجھ سے تو سنبھل ہی نہیں پا رہی تو سوچا کیوں نہ میں ہی سلا. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زاویار نے ایک اور بار اس کے منہ پہ مکہ مارا تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا. ماہا کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئیں. اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. تجھ جیسے بے غیرت کتوں کو سیدھا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے مجھے. اگر آئندہ تم مجھے میری بیوی کے آس پاس بھی دکھا تو تیری بوٹی بوٹی کر کے گلی کے آوارہ کتوں کو نہ کھلایا تو میرا نام بدل کر رکھ دینا. اسے پیچھے کی جانب پھینکتے صفاقی سے گھر آیا. ارحام نے اپنے ناک سے نکلتے خون کی لکیر کو آستین سے رگڑا اور وحشیانہ نگاہیں ماہا کی جانب اٹھائیں تو وہ سہم کر نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کی اوٹ میں ہوگی. زاویار نے سختی سے اس کی کلائی تھامی اور بغیر اسے مخاطب کیے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا. کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ علی ماہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ بغیر اس کی بات کے جواب دیے ان دونوں کو باہر آنے کی تاکید کرتے باہر نکلتا چلا گیا. پورا راستہ بھی ان کے درمیان خاموشی کا راستہ. گاڑی میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی. ریش ڈرائیونگ کرتے وہ 20 منٹ میں گھر موجود تھے. علی اور رائکا تو اندر چلے گئے. البتہ ماہا نے خشک پڑتے حلق سمیت اس کی جانب دیکھا جو تھکے تھکے انداز میں اپنی پیشانی مسل رہا تھا. کیا وہ ارحام کے ساتھ ساتھ اسے بھی غلط گردان رہا تھا؟ زاویار، وہ میں نے ارحام کو نہیں. میں نے تم سے کوئی سوال پوچھا؟ زاویار کے سخت لہجے پہ ماہا کا سر نفی میں ہلا. وہ نگاہیں جھکا گئی. جس دن پوچھوں گا اسی دن جواب دینا. بے فضول بولنے والے لوگوں سے مجھے نہایت چڑ ہے ماہا. زاویار، وہ چبا کر بولتے اس کی جان نکال گیا. جھپکا سر مزید جھپ گیا. ماہا زاویار نام کی بازگشت مسلسل اس کے سماعتوں میں ہو رہی تھی. کیسا عجیب شخص تھا. کبھی اپنے نام کا حوالہ اس سے چھینتا تھا تو کبھی اسی نام سے اس کے زخموں پہ مرہم رکھتا تھا. وہ کئی ثانیے کھوئی کیفیت میں اس کی گاڑی کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی اور پھر مریل قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی. ارے یہ کون ہے؟ وہاں نے ظفر کے ساتھ بیٹھے بچے کو دیکھ ناسمجھی سے استفسار کیا جو خود نئے چہروں کو دیکھ گھبرا چکا تھا. اس نے بھی اندر آ کر سبھی والا سوال دہرایا تو ظفر نے مختصر ساری بات اس کے سماعتوں میں اتار دی. ماہا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا اور اپنا بیگ صوفے پہ رکھتی وہیں ٹک گئی. علی، ویزا کب کا لگا ہے؟ ظفر نے چونک کر علی کو مخاطب کیا تو علی نے طیب سے نگاہیں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا. جی بابا، ایمرجنسی ٹکٹ تھی تو 2-3 دنوں میں ہی بس. اس کے بعد پہ ظفر پرسکون ہوتے مسکرا دیے. ماہا نے تخیر کے عالم میں ان کی جانب دیکھا. کس کا ویزا؟ کون کہاں جا رہا ہے؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی آنکھوں میں خوف سا تیرنے لگا. وہ بابا جا رہے ہیں 2 دنوں کے لیے اپنے کسی دوست کے ہاں. ہر سال جاتے ہیں. وہ باہر لندن سے آتے ہیں تو بابا کا ان سے ملنا لازمی ہو جاتا ہے. بیسٹ فرینڈ جو ہیں. ٹائگر نے اسے آگاہ کیا. ماہا نے آنکھوں میں نمی لیے ان کی جانب دیکھا. ارے رو کیوں رہی ہو؟ ظفر نے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سے جائے اس کی جانب دیکھا تو وہ مزید پھوٹ کر رو دی. آپ پلیز مت جائیں بابا. اس کے منہ بسور کر کہنے پہ علی اور رائکا کا کہا بے ساختہ تھا. ماہا نے کٹیلی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں. ظفر نے ہاتھ پہ لا کر نرمی سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو ان کے ساتھ ہی صوفے پہ ٹک گئی. 1-2 روز کی ہی تو بات ہے. میں اپنی بیٹی کے پاس دوبارہ لوٹ آؤں گا. بس ایک کام کرنا، میرے آنے تک میرے جلاد بیٹے کو قابو کر لینا. وہ ہنستے ہوئے اسے تنگ کرنے کی خاطر بولے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیم کر چہرہ چکا گئی. یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو کہ کون کسے قابو کرتا ہے، تو بلا وجہ کی ہدایتیں مت کرو تم سے. صبح بھی زاویار نے کیسے جھڑکا ہے اسے. پپو کی آواز پہ ظفر نے خوف سے ان کی جانب دیکھا جن کا ہر بات میں بولنا فرض تھا. اچھا ظفر، میں کچھ سوچ رہی ہوں. ان کی پرسوچ آواز پہ سب نے بیک وقت نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں. ابیر کی شادی کر دو. رشتہ ہے میری نظر میں ایک. وہی گاؤں کا ہے، لڑکا دیکھا بالا ہے، ابیر کو خوش رکھے گا. تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ انہوں نے تفصیلاً بتاتے بہت گہری نگاہوں سے علی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ان کی بات پہ پھیکا پڑ گیا تھا. لائبہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے مسکراہٹ دبا گئی. لیکن باجی، بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ پہلے لائبہ کی ذمہ داری اتاریں. ابیر کی ہم کچھ عرصے بات کر لیں گے.
ظفر نے انہیں ٹالنا چاہا. علی نے بے ساختہ شکر ادا کیا. اس کا یہی انداز رائکا اور ماہا کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا. ان دونوں نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ سٹپٹا گیا. نہیں لائبہ کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے. مجھے پہلے ابیر کے فرض سے سبکدوش ہونا ہے. میں تو لڑکی کو جانتی ہوں بہت اچھے سے, اسی لیے میری طرف سے تو ہاں ہے. باجی کیا ہو گیا ہے؟ کچھ وقت دیں, بیٹیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں. ظفر کو ان کی بات انتہائی ناگوار گزری جو لائبہ کے حق میں بول رہی تھیں, لیکن ابیر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھیں. اور ایسا کیوں تھا یہ وہ بخوبی جانتے تھے. تبھی لب بھینچ گیا. ٹھیک ہے پھر, جیسی آپ کی مرضی. آپ زاویار کو تمام معلومات دے دیجیے گا اس کی, وہ خود ہی پتہ لگوا لے گا. ان کی بات پہ اب رنگ ٹیکا پڑنے کی باری لائبہ اور پھپھو کی تھی. نہیں, اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے. پھر جانتی ہوں اسے, اور ابیر کی شادی وہی ہوگی کیونکہ میں اس کی ماں ہوں. وہ جتانے والے انداز میں بولتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اب تم بھی ان کے سامنے رونا مت ڈالنا کہ شادی نہیں کرنی, کیونکہ میرے سے پہلے تمہاری ہی شادی ہونی ہے. مجھے تو ابھی فیشن ڈیزائننگ کرنی ہے اور بہت آگے جانا ہے. لائبہ جاتے جاتے بھی ابیر کو چڑکنے سے باز نہ آئی. علی کا بس نہیں چلا کہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دے. تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ کیوں خاموشی سے سنتی ہو سب کی؟ اپنے حق میں بولا نہیں جاتا؟ ان دونوں کے جاتے ہی علی بھی ابیر پہ برس پڑا. ابیر اس کے تیز لہجے پہ خوفزدہ ہوتے سمٹ کر ماہا کے بازو سے جا لگی. طیب نے بھی ڈر کے تیزی سے ظفر کا بازو تھام لیا. ظفر نے بغور اس کے بگڑے تیور کا جائزہ لیا تھا. وہ جہاندیدہ مرد تھے. کبھی یہ سب دیکھتے ہر ایک گتھی سلجھتی چلی گئی. طیب سو گیا علی بھائی؟ رائکا جو سکون سے بیڈ پہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کورین ڈرامے دیکھنے میں مگن تھی, اس کو اندر آتا دیکھ سنجیدگی سے بولی. علی نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا. اسی اسنا میں ماہا بھی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی. موئز سر درد کی بدولت جلدی ہی سو چکا تھا, اور ظفر تو ویسے بھی جلدی ہی کمرے میں چلے جاتے تھے. تب بھی ان تینوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا سوچا. لگتا ہے کسی کو بہت پسند ہے ابیر. ماہا نے چائے کی ٹرے بیڈ پہ رکھتے شرارت سے علی کو دیکھ کر آنکھیں گھمائیں. نہیں یار, پسند نہیں ہے. وہ عجیب سی کیفیت سے دو چار تھا. رائکا اور ماہا سیدھے ہو کر بیٹھے. تو پھر اس کی شادی کی بات پہ آپ بھڑک کیوں گئے تھے؟ رائکا نے مشکوک نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں. کیونکہ اس کی ماں بہن اسے خوش نہیں دیکھ سکتی کبھی بھی. اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرتی ہیں. وہ آپ کو یاد ہے بابی ماں, پرسوں میں اسے لے کر باہر گیا تھا تو اس کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ تھی. ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈپریشن کی آخری سٹیج پہ ہے, جہاں انسان کے ذہن میں صرف خودکشی کا خیال ہمہ وقت رہتا ہے. پھپھا کی موت کو تو یہ حاوی کر چکی تھی, لیکن اس کے بعد بھی کسی نے اسے سنبھلنے نہیں دیا, بلکہ اس کی ذات کو پھپھا کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے مزید اس ٹراما میں دھکیل دیا. وہ غصے سے بولتے بولتے رکا کیونکہ تنفس بری طرح پھول چکا تھا. ماہا اور رائکا نے سکتے کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا, جو اب غصے سے جنجلاتے باہر نکل گیا تھا. تو اس وجہ سے پریشان تھے علی بھائی؟ دیکھو ماہا, انسان اتنا پریشان کسی کے لیے اس وقت ہی ہوتا ہے جب وہ انسان اس کے حواسوں پہ سوار ہو. علی بھائی مانے نہ مانے, لیکن وہ ابیر کو بہت کچھ مانتے ہیں. اگر علی بھائی کی شادی ہم ابیر سے کر دیں تو؟ رائکا مزے سے بولتے خوشی سے چیخی. ماہا نے اسے آنکھیں دکھاتے گھر میں چھائی خاموشی کا احساس دلایا. آئیڈیا تو اسے بھی رائکا کا بے حد پسند آیا تھا. ایک بار پھر وہ کمرے میں داخل ہوا تو ماہا نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی. آپ دونوں نے مجھے کہا تھا, یاد ہے, کہ شادی کے بعد مجھے کبھی بور نہیں ہونے دیں گے. وہ منہ پھیلا کر بولتی ان دونوں کو ٹھٹکا گئی. تو اس کے لیے اپنی شوہر سے رابطہ کریں نا, وہ آپ کو ہم سے زیادہ اچھا انٹرٹین کر سکتے ہیں. علی نے شوق لہجے میں کہا. ماہا کے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹے. ان کا بس نہ چلے کہ کل ہی نہیں تو آج ہی مجھے جان سے مار دیں. بھلا میری جیسی لڑکی کس کا خواب ہو سکتی ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ کب میں مروں اور کب ان کی جان چھوٹ جائے. خیر, قصور ان کا بھی نہیں ہے. میں تو ان کی شکر گزار ہوں کہ اس زبردستی کی شادی میں بھی انہوں نے کبھی بلا وجہ غلط طریقے سے مجھ سے بات نہیں کی, نہ کبھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, ورنہ ایسی شادیوں میں یوں ہی ہوا کرتا ہے. وہ تلخی سے گویا ہوئی. علی کو احساس ہوا کہ اسے یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. یو نو وٹ, میرے بھائی سب سے بیسٹ ہے, موئز اور علی بھائی سے بھی. میں تو انہیں ہر وقت یہی بولتی تھی کہ جو آپ کی لائف پارٹنر بنے گی وہ بہت لکی ہوگی. وہ دل کے برے نہیں ہیں, بس حالات برے ہیں, اور حالات تو ایک نہ ایک دن نارمل ہو ہی جاتے ہیں. رائکا نے اسے ساتھ لگاتے تسلی دی. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتے وہ خود میں پرانی ماہا کا عکس تلاش کر رہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب اس کی ماں اسے ٹوکا کرتی تھی حق بات بولنے سے بھی, اور ایک یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی. اسے شدت سے اس بات کا ادراک ہوا کہ اس کے اندر کی زندہ لڑکی کو وقت نے بہت بری موت مارا ہے.
تمہارے بھائی ہیں وہ، تم ان کے حق میں بولو گی نا، اور بولنا بنتا بھی ہے، کیونکہ میں نے انہیں تم سب کے حق میں ہمیشہ بہترین پایا ہے۔ لیکن میری جانب سے ان کی غلطی نہیں، میری قسمت کا قصور ہے۔ جب تک پاپا تھے قسمت بہت اچھی تھی، کم بھی تھا نہ تو سکون تھا زندگی میں۔ ان کے جانے کے بعد ماما کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ آرڈر پہ کھانا تیار کیا کرتی تھی اور کچھ پاپا کی پینشن آیا کرتی تھی۔ مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ میں کمزور نہ رہ جاؤں۔ خود بھولتی رہیں لیکن مجھ پہ آنچ نہ آنے دی، مجھے ہر سرد گرم سے بچا کر رکھا۔ لیکن پھر بھی وہ بھی چلی گئی۔ وہ ماہا جسے محلے کے لوگ بدتمیز ہونے کا طعنہ دیتے تھے، وہ سنور گئی، وہ کہیں کھو گئی۔ اپنی ماں کی موت پہ اس کی بھی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو خیر زندگی نے کیا کیا رنگ دکھا دیے کہ اب بس ایک ہی چاہ باقی ہے کہ کاش میں اپنی ماما کے پاس جا سکوں۔ اس سے زیادہ وہ بول نہ سکی تو سسک پڑی تھی۔ ماہا، رائکا نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا تو اس کے شانے سے سر ٹکائے ہچکیوں سے رو دی۔ نہ اس میں قصور قسمت کا ہے اور نہ ہی بھائی کا، سراسر قصور آپ کا ہے۔ غلطی پہ آپ ہیں کیونکہ خود کو دنیا کی بھیڑ میں آپ نے کھویا ہے۔ خود کو باتیں کرنے کا موقع آپ نے ہی دنیا کو فراہم کیا ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو بھی۔ اسلام شوہر کی عزت کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن بلا وجہ بیوی کو بے عزت کرنے کی نہیں۔ بابی ماں، خود میں پرانی ماہا کو لائیں، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ مضبوط، ہر درم اور کچھ بدتمیز ماہا ہی میرے بھائی کو ٹھکانے پہ لا سکتی ہے۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، خود میں ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ آج تو ہمارے سامنے بیٹھ کر رو رہی ہیں، یہ بھائی آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن آگے کبھی جب بھی سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے، اس وقت کس کے سامنے آنسو بہائیں گی؟ کون سنے گا؟ وہ آپ کے شوہر ہیں اور انہیں آپ نے ہی سیدھا کرنا ہے۔ اور ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، نرمی سے بولتے، آخر میں شرارتی لب و لہجے میں بولتے اسے ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ اگلے ہی لمحے علی نے کچھ سوچ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سر، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہسپتال جانا چاہیے، یوں زخم گہرا ہو سکتا ہے۔ حوالدار کی آواز پہ اس نے بامشکل خود پہ ضبط کرتے گزریلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ریڈ کے دوران مقابل گینگ کی پستول سے نکلنے والی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی، تبھی اس کی حالت ایسی تھی۔ جب میں بول رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو کیوں پاگل پن دکھا رہے ہو؟ اگر ہم یہاں سے کہیں بھی نکلے تو 3-4 گاڑیاں تو ضرور ہمارے تعاقب میں نکلیں گی۔ تم لوگ سب سے پہلے ریڈ والی جگہ سے جو سامان برآمد ہوا ہے وہ اور ان آدمیوں کو لے کر تھانے پہنچو، باقی حاضرداری وہیں ہوگی کل۔ اس وقت بس مجھے کسی بھی طرح گھر جانا ہے۔ وہ اسے جھڑکنے والے انداز میں بولا اور انہیں پولیس کی جیپ وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ جیپ کے وہاں سے نکلتے ہی زاویار نے ایک نگاہ اپنے بازو پہ ڈالی جہاں سکھ دبا نمایاں تھا۔ وہ بس آپس میں پیوست کر گیا، وہ لب آپس میں پیوست کر گیا۔ چلو زاویار، گاڑی تیار ہے۔ ایئر پیس سے آنے والی مدھم سرگوشی پہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے درخت کی اوٹ میں موجود گاڑی کے نزدیک پہنچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ سچ شکر ہے کہ آج کامیابی ہوئی کچھ حد تک، اور یہ سب صرف طیب کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ مطلب وہ بچہ عام بچوں کی نسبت کافی شارپ ہے، تبھی اسے یہ نام بہت اچھے سے یاد تھا۔ حسن کی بات پہ زاویار نے آنکھیں موندتے ہوئے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار پلیز، میرے خیال میں ہسپتال۔ شٹ اپ حسن۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی زاویار تنبیہی لب و لہجے میں بولا۔ حسن اس کے غصے سے خائف ہوتے لب بھینچ گیا۔ اگلے 20 منٹ میں اسے اس کے گھر اتار کر حسن نے گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھائی۔ زاویار نے ایک نظر اپنے موبائل پہ وقت دیکھا جو رات کا 1:05 پہ جا رہا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی مسلی، دروازہ بھی لاک تھا اور چابیاں بھی شاید وہ تھانے میں ہی بھول آیا تھا۔ اس نے غصے سے لات دروازے پہ ماری۔ اگر بابا کو معلوم ہو گیا تو اندر نہیں گھسنے دیں گے، سونے پہ سہاگا، بازو پہ زخم، سب پریشان ہو جائیں گے۔ وہ بڑبڑایا اور کچھ سوچ کر موبائل نکالتے ماہا کا نمبر ملایا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے رائکا نے گزرے دنوں میں ہی اس کے موبائل میں سیو کیا تھا، یہ بول کر کہ ماہا اس کی بیوی ہے۔ فون کان سے لگاتے وہ دوسری جانب سے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کون؟ فون اٹھاتے ساتھ ہی دوسری جانب سے اس کی سوئی سوئی آواز گونجی۔ زاویار نے سکون سے باہر رکھی کرسی پہ جگہ سنبھالی۔ باہر آؤ جلدی ماہا، اس کی نرم آواز میں ماہا نے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ خواب تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بولی۔ اس کا ذہن یہ بات مکمل طور پہ فراموش کر چکا تھا کہ زاویار گھر ہی نہیں لوٹا اب تک۔ ماہا، وہ ضبط سے بولا۔ جی؟ فوراً سے پہلے جواب آیا۔ جی کہ بچی، دروازہ کھولو۔ اس کی سوئی جاگی کیفیت سے چڑ کھاتے دبے دبے لہجے میں گھر آیا۔ ماہا نے آنکھیں موند کر کھولی اور اگلے ہی لمحے پھر سے آنکھیں موند گئی۔
جیسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ بند دروازہ کیسے کھولوں؟ سونے دے اور خاموش ہو جائیں۔ وہ موبائل ہنوز کان سے لگاتے کروٹ بدلتے آنکھیں موند گئی۔ فون کی دوسری جانب موجود زاویار کا شدت سے جی چاہا کہ موبائل میں گھس کر اس کا منہ بند کروا دے جو مسلسل نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ ماہا لسن، جو دروازہ بند ہے نا اسے کھولنا ہے، ہوش کرو پاگل لڑکی۔ وہ شدید اشتعال کے عالم میں دوڑا۔ ماہا ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ناک منہ چڑھائی۔ خود ہی کھولنے اٹھ کر، جاگتے ہوئے تو سکون برباد کیا ہوا ہے، اب میری نیند کے بھی دشمن بن گئے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اپنی اسائنمنٹ مکمل کر کے وہ لیٹی تھی۔ نیند کے جھونکے مسلسل اس کے سر پہ سوار تھے۔ زاویار کی آنکھیں پھیل گئی اس کے انداز دیکھ کر۔ تمہاری نیندیں تو میں اڑاتا ہوں، اس نے دھمکی دی۔ اب آپ کی شکل اتنی بھی بھیانک نہیں ہے کہ میری نیند اڑ جائے۔ زاویار کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مسکرائی تھی، مطلب اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ تیش کے عالم میں مٹھیاں بیچ گیا۔ اس لڑکی سے اسے اتنی بے ہوشی والی نیند کی توقع نہیں تھی۔ سونے پہ سہاگا کیسے منہ پھاڑ کر اسے جواب دے رہی تھی، یہ تو تمہیں کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا جب میں تمہاری جان نکالوں گا ماہا بی بی۔ اس نے ایک نظر کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اگر ظفر اسے اس وقت باہر دیکھ لیتے تو گھر میں گھسنے نہ دیتے۔ ساری رات اسے ایک بار پھر ماہا پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ کیسی بیوی تھی وہ۔ ماہا اوپن دا ڈور پلیز، بابا جاگ جائیں گے۔ اب کی بار وہ دھیمے سے دانت پیستے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ تکلیف سے اس کی جان عادی ہو رہی تھی۔ ماہا اس کے منت کرنے پہ ناک منہ چڑھاتے نیند میں گم اپنی جگہ سے اٹھی اور بند آنکھوں سمیت چپل پیروں میں اڑسنے لگی۔ انسان ویسے اتنا ہڈ حرام بھی نہ ہو کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ نہ کھول سکے۔ دروازہ کھولنا تو دور کی بات، اب ایک ہی کمرے میں موجود کسی کام کے لیے فون پہ بات ہوگی۔ عاجزی پنے کی حد ختم ہے۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ زاویار نے دانت میں دانت جماتے مامشکل اس کے طنز کو ہضم کیا۔ مطلب وہ کب سے یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیڈ پہ لیٹا اسے ہی دروازہ کھولنے کا کہتا ہڈ حرامی دکھا رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، کسے اندر بلانا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولی۔ زاویار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا لیکن دروازہ تو بند تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ ماہا نے غصے سے فون بند کیا اور کمرے کی لائٹ جلائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نیند بک سے اڑ گئی کیونکہ کمرے میں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تیزی سے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا اور ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا۔ تم دروازہ کھولنے آ رہی ہو یا نہیں ماہا؟ وہ ایک بار پھر گرجا۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بول رہے ہیں آپ۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولی، جتنا سوتی ہو نا، اتنا پڑھائی پہ دھیان لگا لیا ہوتا تو اتنی بے عقل نہ ہوتی تم۔ مین گیٹ بول رہا ہوں میں۔ اور شدید اشتعال کے عالم میں بولا۔ وہاں ہامتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ نہیں، مجھے کیا ملازمت سمجھ رکھا ہے؟ ایک تو کام کے لیے بلا رہے ہیں اور وہ بھی ایسے چیخ چیخ کر بندہ تمیز اور نرمی سے مخاطب کر لے، لیکن نہیں، یہ تو نہ جانے خود کو کس کی اولاد سمجھتے ہیں۔ اچھا ہے آج باہر ہی ٹھنڈی ہوا میں سوتے تو اندر کی گرمی کچھ کم ہوتی۔ سیڑھیاں اترنے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان پہ تیزی سے فراٹیں بہ رہی تھی۔ زاویار نے لب بھینچے۔ اس نے بگڑے تنفس سمیت دروازہ کھولا تو اسے سامنے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ چوکیدار آج چھٹی پہ تھا، تبھی اتنی مشکل پیش آئی تھی۔ البتہ زاویار کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ جم کر رہ گئیں۔ بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ سرے سے ہی ندارت، شاید وہ جلد بازی میں لینا ہی بھول گئی تھی۔ ماہا نے اس کی گہری نگاہوں کا ارتکاز خود پہ محسوس کیا تو وہ چونک کر خود کا جائزہ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایک بار پھر اس شخص کے سامنے شرمندگی۔ اس نے حلق تر کرتے سوچا، تم پہ میں نے آج تک کوئی پابندی نہیں لگائی ماہا، لیکن میں تم سے اس قدر لاپرواہی کی توقع نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے بھائی بھی رہتے ہیں، اسی لیے آئندہ خیال کرنا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا غصے سے بول رہا تھا اور ماہا کا جھکا سر شرمندگی کے مارے مزید جھک گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگی۔ زاویار نے سر جھٹکا۔ ایک تو بھوک سے بھی جان جا رہی تھی، لیکن فی الحال سب سے پہلے بینڈیج ضروری تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو اسے کمبل سر تک تانے دکھائی دی۔ اس نے کئی لمحے اس کے سونے کا انتظار کیا اور خود وہیں صوفے پہ بیٹھا کسی نادیدہ نکتے کو گھولتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس متعلق معلوم ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے بامشکل اپنے بازو کو حرکت دیتے شرٹ اتار کر صوفے پہ پھینکی اور خود گہرا سانس بھرتے صوفے سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے اکراہ نکلی۔ ماہا جو مسلسل اس کی موجودگی میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس اچانک آواز پہ اس نے اپنا کمبل ذرا سا نیچے سرکایا
لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ زاویار، وہ چیخی، اس کی جانب بڑھی اور اس کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ زاویار جو روئی کی مدد سے زخم صاف کر رہا تھا ہڑبڑا گیا۔ زاویار نے وردی کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تبھی ماہا پہلے نہ دیکھ پائی۔ زاویار، یہ زخم کیسے؟ میں کسی کو بلاتی ہوں۔ ہاں، 1 منٹ، وہ ہکلاتے ہوئے بولتی اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن زاویار نے اسے تیزی سے کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ماہا، کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا زخم ہے، اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ یہ ذرا سا زخم نہیں ہے، اتنا زیادہ ہے، میں کسی کو بلاتی ہوں، پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی حالت کے پیش نظر زاویار نے اسے نرمی سے ہی ڈیل کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو زاویار کو بے چین کر کے تبھی نرمی سے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے محبت سے بولا، کسی کو تو بتانے دے، تمہیں پتہ لگ گیا نا، فی الحال تو خود تک ہی محدود رہنے دو، کیونکہ تم میری بیوی ہو، باقی سب کو کیوں پریشان کرنا، سب سو رہے ہیں، انہیں سونے دو، زاویار نے اسے سمجھایا۔ ماہا نے تیزی سے اپنے آنسو پہنچے۔ یہاں ہوا کیا ہے آپ کو؟ مطلب کیسے؟ بس گولی ذرا سی چھو کر گزری ہے، زیادہ کچھ نہیں، پولیس والا ہوں، ضرور کسی کیس کے سلسلے میں ہی ہوا ہوگا نا۔ اس کے عام سے لہجے پہ وہاں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زاویار اس کے ساتھ اپنا صبح والا رویہ یاد کرتے لب بھینچ گیا۔ میں وہی ہوں جس نے بڑے بازار میں اور بڑی محفل میں تمہاری بے عزتی کی تھی۔ اسے جتانے سے باز نہ آیا، ساتھ ساتھ وہ اپنا زخم بھی صاف کر رہا تھا۔ ماہا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ ویسے بھی آپ کے پاس میرے علاوہ بہت سے سگے رشتے ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی رشتہ اپنا نہیں ہے، باقی سب رشتے تو آپ سے ہی منسلک ہیں، وہ برائے ہوئے لہجے میں بولی۔ زاویار کے ہی ساتھ بنا پلک چپکائے اسے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے نزدیک کیا۔ اس قدر نزدیکی میں ماہا سانس روک گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دہکتا لمس اپنی دونوں آنکھوں پہ محسوس کر ماہا کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، بس تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے بے چین کر جاتے ہیں، اسی لیے رونے سے گریز کیا کرو۔ وہ سرد موہری سے گویا ہوا، گرفت ڈیلی ہو پڑتے ہی وہ اسے فاصلہ قائم کرتے اپنی جگہ سے اٹھی اور خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اس کی پرتپش نگاہوں سے ماہا کا چہرہ جھلسنے لگا۔ میں آپ کے لیے دودھ لاتی ہوں، آپ لیٹ جائیں۔ اور اس کی نگاہوں سے گھبراتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی زاویار مسکراتی نگاہوں سمیت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہا کا یوں اس کے لیے رونا، پریشان ہونا زاویار کو ایک عجیب سے احساس سے روشناس کروا گیا۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود وہ اسے اپنا کہہ رہی تھی۔ فریش ہونے کا سوچتے وہ واش روم کی جانب بڑھا اور اگلے 10 منٹ میں نم بالوں سمیت وہ جو ہی باہر نکلا وہ ابھی بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ زاویار نے بامشکل شرٹ پہنتے قدم نیچے کی جانب بڑھائے۔ ارے آپ نیچے کیوں آ گئے؟ وہ طیب جاگ گیا تھا، ڈر کے میں بس اس کے پاس گئی تھی، اب آپ اوپر ہی آ رہی تھی، وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولی۔ زاویار کے ذہن میں یکدم چماکا سا ہوا، وہ تو طیب کو بھول ہی چکا تھا۔ ماہا نے چونک کر اس کے نم بالوں کو دیکھا تو اس کا دماغ بک سے اڑا۔ آپ نہائے ہیں؟ ابھی تو زخم بالکل تازہ تھا، آپ کو نہانا نہیں چاہیے تھا، اس طرح زخم خراب ہو سکتا ہے، وہ سرزنش کرتی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ لیکن زاویار نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے لہجے میں گھلی اپنے لیے فکر مندی نہ جانے کیوں اسے دل ہی دل میں سرشار کر رہی تھی۔ یہ لین دودھ ہلدی والا، ماما کہتی تھی اس سے جلدی آرام آ جاتا ہے، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے معصومیت سے دودھ کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ زاویار نے پرسکون سے انداز میں اس کی جانب دیکھا، نہ جانے اس لڑکی کے ابھی کتنے چہرے اس پہ کھلنا باقی تھے، اور اگر میں نہ پیوں تو؟ فوکس اس کا گلابی پڑتا چہرہ تھا۔ مجبوری ہی سے ہی پینا تو پڑے گا، ورنہ میں گھر میں سب کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی، وہ بھی اب کی بار ہر درمی سے بولی۔ زاویار نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ دھمکی دے رہی ہو؟ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ماہا کو تھام کر سلیب سے لگایا اور خود اس کے آگے پھیل کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل چھپ سی گئی۔ نہیں، منت کر رہی ہوں، وہ چہرہ جھکائے دھیمے سے بولی۔ زاویار نے اس کی ٹھوری کی مدد سے چہرہ اوپر کیا اور اس کی ناک سے ناک مس کی۔ ماہا کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے حکم دو بیوی، اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے بھاری گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش ماہا کو اپنے گال میں محسوس ہو رہی تھی۔ پی لیں اسے زاویار، گرم دودھ ہی تو تاثیر ہوتی ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو کوئی افاقہ نہیں ہوگا، وہ اسے خود سے دور دھکیلتے سنجیدگی سے بولی۔ زاویار نے بنا کسی تردد کے ٹیبل کے ساتھ گلاس تھامتے لبوں سے لگا لیا۔ اس دوران بھی اس کی نگاہیں مسلسل ماہا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی نگاہوں سے عاجز آتے ہوئے بولی۔
کھانا دے دو مجھے اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھا جاؤں، بعد میں شکوہ مت کرنا۔ بھوک کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کے معنی خیز لہجے پہ ماہا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت جھلک رہی تھی۔ وہ تیزی سے فریج کی جانب مڑی اور اگلے 10 منٹ میں اسے کھانا گرم کر کے دیتے خود تیزی سے زینوں کی جانب بھاگی، ورنہ اس سے سچ میں کوئی بعید نہیں تھا۔ گولی بازو میں لگی ہے لیکن شاید اثر دماغ پہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنے بے شرم کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ ناخن چباتے ہوئے بولی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی۔ زاویار نے بغیر اس کی جانب دیکھے بیڈ کی دوسری جانب جگہ سنبھالی، لیکن بازو میں زخم ہونے کی بدولت لیٹنے میں بھی دقت پیش آ رہی تھی۔ ماہا نے کئی ساتیں اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا جہاں تکلیف نمایاں تھی۔ وہ بامشکل خود میں ہمت مجتمع کرتے اس کی جانب بڑھی۔ زاویار نے سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیں۔ اگر آپ کو لیٹنے میں دقت ہو رہی ہے تو کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ زاویار کی آنکھیں جی جان سے مسکرائیں۔ ضرور، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو۔ وہ آنکھوں میں والہانہ چمک لیے بولا۔ ماہا کا حلق سوکھ گیا۔ ماہا نے اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے شانے کے گرد رکھتے ایک ہاتھ سے بازو تھاما، لیکن اسے لٹاتے لٹاتے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اتنے میں ہی تھک گئی؟ زاویار اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ بیٹھا دیکھ شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ روک کے سوال کیا۔ ماہا نے قہر برساتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زاویار اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں موند گیا۔ ماہا نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب کا لیمپ بجھایا اور اپنی جانب کو چلتے رہنے دیا۔ اس کی سانسوں کی مدھم آواز سن ماہا اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفے سے کشن اٹھاتے دوبارہ بیڈ پہ نرمی سے اس کا زخم والا بازو ہٹاتے کشن اس کے نیچے رکھا تاکہ رات کو اسے کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اس کا نرم گرم لمس اپنے بازو پہ محسوس کر زاویار نے اپنی مندی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں بس یہ کشن رکھ رہی تھی۔ ماہا نے صفائی دی۔ جب اتنا خیال رکھ ہی رہی ہو تو اگر زحمت نہ ہو تو تم میرے حصار میں ہی آ جاؤ۔ اس کی بکواس میں ماہا کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور پلٹ کر کروٹ بدل کر بیڈ پہ کونے پہ لیٹ گئی۔ سو جائیں، لگتا ہے گولی کا اثر دماغ پہ ہو گیا ہے۔ اس کے تند لہجے پہ زاویار ہنس کر پرسکون سا آنکھیں موند گیا۔ ماہا اس کی ہنسی کی آواز سن چلتی پھرتی رہ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی آنکھ بازو میں اٹھتی ٹیس کی بدولت کھلی تو سیدھا بیڈ کے کونے پہ سپری سنٹی ماہا سے جا ٹکرائی جو زمین پہ گرنے کی تیاریوں میں تھی۔ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، زاویار ہمت کرتے کونی کے بل اٹھا اور اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ نیند میں ہونے کی بدولت وہ اس کی جانب کروٹ بدلتے آنکھیں موند گئی۔ سیاہ گیسوؤں سے ڈھکا چہرہ کسی چاند کی مانند لگا اسے جسے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ناک پہ غصہ ابھی بھی موجود تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پہ جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تو کسمسا کے رہ گئی۔ اس کے گھنی مونچھوں تلے کٹاؤ دار لب مسکرانے کے انداز میں پھیلے۔ مائی گینگسٹر بیبی، وہ دلکشی سے بولتے جھکا اور اس کی پیشانی پہ محبت بھرا احساس جتاتے پیچھے ہوا۔ زاویار گہرا سانس بھرتے تکیے پر سر رکھ گیا۔ آج ابھی اور اسی لمحے اسے شدت سے اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ اس لڑکی پہ حق رکھتا ہے اور استحقاق کا احساس اس کے پورے وجود میں بھرپور انداز میں جاگ رہا تھا۔ سو جا زاویار، کہیں وہ جھوٹ آج سچ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے دل میں جاگتے جذباتوں کو تھپک تھپک کر سلاتے خود کو جھڑکا۔ اپنے صبر پہ آج وہ خود بھی حیران تھا۔